Welcome everyone, this is Farzana Ali at the platform of 101 Incredible Senior Women. आज हमारे साथ डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद हैं she is founder chairperson of WIL, Women Institute of Learning and Leadership. She is member of Board of Trustees, ILM Trust and GMT. Assalamu alaikum. And welcome. Thank you very much, and it's a pleasure for having me over here. Dr. Noshaba, I was really excited to have a conversation with you today. آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں گی کہ یہ علم سے دوستی کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ میں جب سوچتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم خود ایک سمندر ہے، اور جب میں علم کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کون سا علم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، چاہے وہ ستاروں کا ہو، آسمانوں کا ہو، سمندروں کا ہو، زمین کا ہو، ایسٹرونومی ہو یا واٹ ناٹ. یعنی اتنے علم موجود ہیں کہ اگر آپ صرف ایک میڈیکل سائنس کو ہی ٹچ کر لیں اور ایک اسپیشلٹی کو ہی لے لیں تو اس میں ہی آپ کو 10 سب اسپیشلٹیز مل جائیں گی. اور وہ بہت فخر و غرور اور تکبر اور بعض اوقات اور اس بات پہ اتراتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو ایک وہ بہت ہی ناچیز اور ناقص العمل ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ کون سی علوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے تو اس کا ایک ذرہ جو ہے وہ انسان کو دیا، اور وہ اتنے سارے علوم ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں. علم سے دوستی کچھ ہم نے بچپن سے بھی دیکھی اپنے گھروں کے اندر، اور میرے ذہن میں جو اپنے والدین کے جو جملے گونجتے ہیں، اور آج تک ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب مجھے اپنی والدہ، بلکہ میں تھوڑا سا ایک کتابچہ بھی اس پہ لکھنا چاہ رہی ہوں، میں نے اس کا آغاز کر دیا ہے کہ اس کا نام بھی سوچ لیا ہے ماں کی باتیں، یا ظاہر اقوال زدی تو ہوتے ہی ہیں وہ، کہ جس میں کہ ان کا نام بھی عقیلہ ہے کہ جس میں صرف وزڈم کی باتیں اور جو ہے حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کہ ہم تو بچپن سے بڑے ہی اس طرح سے ہوئے کہ ہم نے یہ سنا کہ علم ہمارا زیور ہے، تو اور علم تعلیم یہ ہمارا زیور ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تمہارے پاس تو پھر سمجھے کہ ہماری زندگی بیکار ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے گھرانوں میں دیکھا، اور اسی طرح سے ہم بہن بھائیوں اور ہم سب کا یہی تھا کہ ہمارا ایک فوکس ہوتا تھا، اور اسی کے تحت ہم پلے بڑھے. تو کہنے کو تو اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے علم کے اوپر، اور اتنے سارے موتی ہیں جو چنے جا سکتے ہیں. اور میں جب علم کے متعلق سوچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگیاں کم پڑ جاتی ہیں علم کے بارے میں سوچتے ہوئے، یا اس کو حاصل کرنا، ایک لا حاصل کو حاصل کرنے کی جو ایک دوڑ ہے، اس میں اس کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. قرآن نے جو علم کی بات کی وہ العلم کہا، العلم، وہ جو علم کہا وہ ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں جو وارد ہوا، جو وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر وارد ہوئی. اور یہ خیر ربیع الاول کا بھی حسن اتفاق سے مہینہ ہے، وہ ایک خاص علم تھا. پھر جو ایک علم ایک اور جس کا ذکر ہوا یعنی لدنی علم، وہ بھی ایک علم ہے جو کہ خاص عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو علم کے بارے میں تو بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہمارے بھی نصیب میں آ گیا علم کا. ماشاءاللہ. ڈاکٹر نوشابہ، since you are a very successful woman and you are a role model، آپ بہت سی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کو اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے کیسے کیا؟ جیسے کہ اگر میں آپ کی پچھلے سوال کی جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو لے کے چلوں، تو علم اور تعلیم کے حصول کے لیے
وہاں سے بات شروع ہوئی کہ جو میں نے جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کی یا دیگر جو کچھ فنون تھے جو ہماری والدہ نے ہمیں بچپن سے ہی سکھائے، یعنی ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ وقت نہیں ضائع کرنا نا، اور ہم ایک ایک وقت کو نا کیچ کرتے تھے نا، کون سی فنون، کون سے فن تھے چھوٹے کر کے جو ہمیں سکھائے جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے وقت کو نا اس طرح سے ضائع کر رہے ہو نا. تو یہ ہے کہ یہ جو ایک تعلیم کا جو میڈیکل کی جو ڈگری تھی، یہ بھی ایک بہت ٹف ایک سارا سفر تھا، لیکن بہت سخت محنت درکار ہوتی ہے، اور اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک سفر تھا، محنت تھی. اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ یہ ہے کہ میرے بچے بالکل اسکول گوئنگ تھے، بہت چھوٹے تھے، لیکن میں نے اس سفر کو جاری رکھا. جو میڈیکل پروفیشن کے علاوہ جو جن علوم سے مجھے محبت ہے یا جو میرا پیشن ہے، گاہے بگاہے میں ان کے ڈپلوما یا ڈگری پروگرامز کرتی تھی. بچوں کو اسکول ڈراپ کر دیتی تھی صبح 6:30، اور وہ ڈرائیور کو ڈراپ کر دیتا تھا، اور پھر میں اپنے سینٹر چلی جاتی تھی اور واپسی پہ پک ہو جاتے تھے. مطلب اس طرح سے کر کے نا میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھا. تو اس میں بھی مجھے سکون ملتا تھا نا کہ میری زندگی میں نا کوئی ویکیوم نہ ہو، یعنی میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرتی رہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی بہت ہائی اچیور ہوں یا وہ ہوں، لیکن یا میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت کچھ اور کر سکتی تھی، بہت کچھ میں پڑھ سکتی تھی، بہت کچھ اور بھی میں لے سکتی تھی. بہت خوب. ڈاکٹر نوشابہ، آپ اتنے خوبصورت انداز میں میرے ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سی ایسی بات ہے یا کوئی ایسی خوبی ہے جو ایک انسان کو کسی بھی PhD اسکالر سے بہتر بنا دیتی؟ جی، بہت ہی بہترین سوال ہے، اور بہت ہی پائے کا میں تو کہوں گی سوال ہے، کہ چاہے وہ PhD اسکالر ہو، چاہے وہ ایسٹرونامسٹ ہو، چاہے وہ اس کے پاس دنیا کی کس ٹاپ کی یونیورسٹیز کی ڈگری نہ ہو، اور وہ پریکٹیشنر ہو اور سب کچھ کامیاب ترین انسان ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، ایک اچھا ہیومن بینگ نہیں ہے، اور اس کے اندر احترام آدمیت نہیں ہے، یا وہ کسی کی عزت نہیں کرنا جانتا، چاہے وہ کوئی بھی جینڈر ہو، اور اس کو یہ نہیں، اور اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. میں irrespective آف ریلیجن بات کر رہی ہوں اس وقت، میں اس وقت مذہب کی بات نہیں کر رہی، ہم ایک انسان کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو کوالٹیز ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے وہ سارا بیسٹ جو فالو کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ باتیں، کہ تمام کوالٹی جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے، آنیسٹی، ٹائم کی پابندی اور وغیرہ وغیرہ، وہ ساری وہ لوگ فالو کرتے ہیں. تو یہ تو پھر فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی کو کامیابی دے گا جو کہ ان خصوصیات کو فالو کریں گے. تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، کس طرح سے وہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں. وہ پہلے آپ کو ہیلو کہیں گے، پھر آپ کو وہ پوچھیں گے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے. امریکہ میں نے دیکھا، ٹوکیو میں وہ رکوع سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگر آپ ان سے کوئی پتہ پوچھیں تو وہ آپ کو اس وینیو تک پہنچا کر آتے ہیں. اور مختلف ممالک میں میں نے دیکھا، چائنا میں نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ لوگ ڈیل کرتے ہیں اور جیسے آپ کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ خصوصیات میں دیکھتی ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ سوائے یہ کہ جہاں میں جس جگہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں تو بہت ہمیں عزت الحمدللہ ملی، اسی لیے ہم بار بار آتے ہیں. لیکن یہ کہ اور بھی ہے، خیر ایسی بات نہیں کہ اور، لیکن یہ کہ کم ہے، کہ شاید علم کی کمی ہے، شاید تربیت کی کمی ہے،
کہ وہ عزت جو ہے نا وہ نہیں دیتے لوگ ایک دوسرے کو, اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے, یا ان کا اس طریقے کا مینرزم نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے, ایک رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ. باہر جب ہم جاتے ہیں یعنی کسی تو وہ آپ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, آپ نے نہیں لی, آپ واپس آ گئے, تو آپ کو شکریہ کہہ کے واپس کریں گے, تھینک یو فار وزٹنگ اس. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں گئے ہیں, شاپنگ گئے ہیں, یا ہم کوئی چیز ہم لے رہے ہیں اور ہم نے نہیں لی, تو وہ آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, یا وہ آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے ایسا ہمارا وقت ضائع. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا, کیونکہ ہم شاید ہمارے اندر وہ آگاہی کی کمی ہے نا, کہ ہمیں کیسا انسان بننا ہے, کیسا انسان کی وہ کون سی خصوصیات ہمارے اندر ہو جو ہمیں معتبر کرے. بہت خوب. ڈاکٹر نوشابہ, سنس میں سن رہی ہوں کہ آپ ایک کامیاب خاتون ہیں, آپ بہت سے فرنٹس پہ ایٹ دا سیم ٹائم کام کر رہی ہیں. آپ ممبر آف بورڈ آف گورنرز ہیں, آپ ول کی فاؤنڈر چیئرپرسن ہیں, آپ ایک مدر ہیں, آپ ایک وائف ہوں گی, آپ ایک سسٹر ہیں. آپ اتنے سارے فرنٹس پہ آل ٹوگیدر کیسے مینیج کرتی ہیں اپنا ٹائم؟ اس کو خوش قسمتی کہہ دیجیے یا کہہ لیجیے یا کیا, پتہ نہیں. کچھ اسکلز ہوتی ہیں آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ کی, حالانکہ میں نے یہ سبجیکٹس کبھی پڑھے نہیں, لیکن قدرتی طور پر یہ مینجمنٹ اسکلس میرے اندر بہت زیادہ ہیں. یہ بعض دفعہ اس کے لیے مجھے ذرا تنقید بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے گھر میں یا اس طرح سے, لیکن یہ کہ میں بہت مینیج کر کے چیزوں کو چلتی ہوں. اور مجھے اگر جانا ہو کہ مجھے اس طرح سے مجھے کیسے اپنی ٹائم کو مینیج کرنا ہے, اور وین آئی واز پریکٹسنگ آلسو, اینڈ جب میری جیسے جو ہوتی ہے نا کہ ہمیں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں, وہ جب کرنی ہوتی تھی کہ ہمیں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے یا 36 آورس کرنی ہے, وہ جو پاسٹ میں بالکل جو ارلی ٹائم تھا, تو یہ تھا کہ میں کبھی نہ فیملی, بچے, ہسبینڈ, کبھی کسی کو افیکٹ نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ میں کبھی کلینک, اگر ہاسپٹل جہاں میں پریکٹس کرتی تھی یا کلینک جو بھی ہے, اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر گیسٹ آنے ہیں, کوئی ڈنر ہے, تو میں چیزوں کو پہلے سے اتنے پہلے سے پلان کروں گی کہ کوئی چیز افیکٹ نہ ہو, افیکٹڈ نہ ہو, اور ہر انسان خوش بھی رہے اور چیزیں بہت اچھے سے بھی ہو جائیں. تو الحمدللہ اب میں اس کی نیٹی گریٹی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی, کہ الحمدللہ اب تک تو کر لیا, اور اللہ کرے ہمیشہ اچھا ہی رہے. Well, Dr. Noshaba, at the end, although I don't want to finish up with this conversation, but ultimately we have to just move towards the end. Any message that you would like to give to youth? یوتھ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کو اور اس کو اگنور نہ کرے, اپنے مشن کو, اپنا ایک پرپس ان لائف جو ہے نا اس کو ایکسپلور کر کے اس کو تھام لیں. اور اگر ہم اپنے بہت سے بچوں سے یا یوتھ سے پوچھیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے, وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, وہ ٹھیک سے نہیں بتا پاتے. تو کاش, میری یہ دعا بھی ہے کہ وہ اپنے پرپس ان لائف کو جو کہ بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ یعنی جڑا ہوا ہو, اس کو وہ سمجھ لیں, اس کو تھام لیں اور اس کے تحت وہ لے کے چلیں. یعنی ایک چاہے وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ہیومینیٹیرین کاز ہو سکتا ہے, کوئی ویلفیئر ورک ہو سکتا ہے. یعنی وہ یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچیں کہ میں نے جو ہے میں نے یہ ڈگری لے کر یا میں نے یہ پوسٹ گریجویشن کر کے میں نے پیسے بنانے کی مشین ہی بن جانا ہے. یعنی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک کاز اورینٹڈ زندگی کو بھی گزاریں, اور کاز اینڈ پرپس آئی تھنک دے آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. اس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو لے کر آگے چلیں. اور ایک بات میں اور اسی ضمناً کہنا چاہوں گی, کیونکہ یہ آج کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنے بڑوں کا
احترام کریں اور اپنے جو والدین ہیں ان کی دعائیں لیں. یہ بہت ضروری ہے جس کی آج کل بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے. شاید اس میں ہم بڑوں کا ہی کچھ قصور ہے. At the end, would you like to give any message for 101 incredible women CEOs of Pakistan platform? جی, میں مس ذیشان راجہ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس فورم پہ ایک تو ہمیں انوائٹ کیا, اور یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ انیشیٹو جو کہ خواتین کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کیسے ایک خاتون کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز, اور وہ کیسے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتی ہے. تو یہ میں ان کا بہت ان کو بار بار دوبارہ سے بلکہ ویش کرنا چاہوں گی اور شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ. It was great conversation. شکریہ, بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. بہت تھینک یو ویری